بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں کہنا چاہتی ہوں کہ آج کی کہانی شاید ہمیں اس دنیا کی سب سے اچھی انسان نے بھیجی ہے، لیکن اس کے ساتھ بہت برا ہوا۔ یہ کہانی اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ وہ چیز اس وقت میرے سامنے پڑی تھی اور مجھے پتہ تھا کہ اس کے بعد میری زندگی بدل جائے گی، مگر میں حیران تھی کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ میں تو ایک ہی عورت تھی۔ جیسے ہی میں نے تھیلا کھولا تو اس لفظ کو دیکھ کے میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ چیز محسوس ہوئی تھی، وجود نے کام کرنا شروع کر دیا اور پریشان ہو گئی۔ میرا نام سکینہ ہے اور میں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ ایک ہی خواب دیکھا تھا، حج پر جانے کا خواب۔ اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کی شدید خواہش میری رگ رگ میں بستی تھی۔ میں نے اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے برسوں سے پیسے جمع کیے، کبھی کچھ بچایا اور کبھی کمیٹیاں ڈالی اور اپنے چھوٹے چھوٹے خرچے کاٹ کر ایک ایک پیسہ جوڑا۔ مجھے لگا کہ ایک دن یہ خواب پورا ہو جائے گا۔ پھر ایک دن میری کمیٹی نکلی۔ میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا کہ اب میرا خواب حقیقت بننے کے قریب ہے۔ مگر اسی شام جب میں پیسوں کو ترتیب دے رہی تھی اور دل میں مختلف دعائیں کر رہی تھی، میرا بڑا بیٹا میرے پاس آیا۔ اس نے بڑے مان کے ساتھ کہا کہ اسے کاروبار شروع کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس نے یہ وعدہ کیا کہ جب دکان بن جائے گی تو وہ ہر دن کا منافع لا کر مجھے دے گا۔ اس کے لہجے میں امید اور اعتماد تھا۔ میں ایک ماں تھی اور اس کی خوشی کو دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ میرے دل نے کہا کہ شاید اس کا فائدہ میرے لیے بھی ہوگا، اور یوں میں نے اپنے حج کے خواب کو ایک بار پھر ملتوی کر دیا۔ وقت گزرتا گیا اور میرے بیٹے کی دکان سے منافع تو آیا نہیں، لیکن میرا حج کا خواب پھر بھی زندہ تھا۔ میں نے ایک بار پھر سے اپنے پیسے جمع کرنا شروع کیے۔ میں نے تک بچایا ہے، اسے اپنے حج کے خواب کے لیے محفوظ کر لوں گی۔ لیکن جیسے ہی میرے پاس تھوڑے پیسے دوبارہ جمع ہوئے، میرا چھوٹا بیٹا ایک دن آیا اور میرے پیسوں کے بارے میں سوال کرنے لگا۔ اگلے دن میں نے وہ پیسے غائب پائے۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ مجھے یوں لگا کہ میری تمام امیدیں اور خواب بکھر گئے ہیں۔ میری پریشانی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میرا خواب پورا کیسے ہوگا، اور کیا میں کبھی حج پر جا بھی پاؤں گی یا نہیں۔ ان دنوں میری پریشانیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ دل پر ایک بوجھ سا رہنے لگا تھا اور میرے خواب کی راہ میں اب کوئی امید دکھائی نہ دیتی تھی۔ میری زندگی میں اور بھی کچھ راز ہیں جنہیں سناتے ہوئے میرا دل آج بھی دکھ سے بھر جاتا ہے۔ میری ایک بیٹی بھی تھی، مگر وہ میرے بیٹوں کے باپ سے نہیں بلکہ میرے پہلے شوہر سے تھی۔ میری شادی بہت کم عمری میں ہوئی تھی اور میں ایک بیٹی عطا کی تھی۔ میرا پہلا شوہر جلد ہی دنیا سے چلا گیا اور میری زندگی میں ایک بڑا خلا چھوڑ گیا۔ اس کے بعد حالات کچھ ایسے بنے کہ مجھے دوسری شادی کرنی پڑی اور میں نے اپنے بیٹوں اسلم اور نوید کے والد سے نکاح کر لیا۔ میری بیٹی کی زندگی میں یہ ایک بڑا حادثہ تھا۔ میرے پہلے شوہر کے گھر والوں نے میری بیٹی کو مجھ سے الگ کر دیا، اور میں بے بس ہو کر یہ سب کچھ سہتی رہی۔ وہ ایک معصوم سی اداس لڑکی بن کر رہ گئی تھی، جس سے نہ ماں کا پیار ملا اور نہ ہی اس کا اپنا خاندان تھا۔ وہ میرے دل کا ٹکڑا تھی، لیکن میں اسے اپنی زندگی میں شامل نہیں کر پائی۔ میری زندگی کی یہی مجبوری تھی جو میری خوشی اور میری بیٹی کے رشتے میں رکاوٹ بن گئی۔ پھر سالوں بعد جب وہ جوان ہوئی اور اس کی شادی کر دی گئی، تو ایک دن اچانک اس نے مجھ سے رابطہ کیا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کی بیٹی ہوں ماں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ آواز سنتے ہی میرے دل نے پہچان لیا کہ یہ میری اپنی بیٹی ہے۔ میرے اندر کی ماں پھر سے جاگ اٹھی اور میں اسے اپنے سینے سے لگانے کے لیے بے تاب ہو گئی۔ ہم نے ملاقات کی اور میں نے دیکھا کہ وہ زندگی کے دکھوں میں گری ہوئی تھی۔ اس کی شادی بھی خوشگوار نہیں تھی۔ میرے پہلے شوہر کے گھر والوں نے اس کی زندگی کا فیصلہ بھی اپنے مطابق کیا اور اسے ایک ایسے شخص سے بیاہ دیا جو بالکل ذمہ دار نہ تھا اور کوئی کام نہ کرتا تھا۔ میری بیٹی کے چہرے پر اداسی تھی اور اس کے دل میں بے شمار دکھ تھے۔ وہ اکثر مجھے کہتی، ماں میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میرا کوئی سہارا نہیں ہے اور سب مجھ سے لا تعلق ہیں، کیا آپ میرا ساتھ دیں گی؟ میرا دل ٹوٹ جاتا تھا، مگر میں اس وقت کچھ نہ کر سکتی تھی۔ میں اسے سمجھاتی کہ میں خود مجبور ہوں اور میرے پاس وسائل اور حالات نہیں ہیں کہ میں اس کی مدد کر سکوں۔
لیکن ایک ماں ہونے کے ناطے میں نے اس سے وعدہ کیا کہ جس دن میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی اور مجبور نہ رہی، اس دن میں ضرور اس کا ساتھ دوں گی۔ اس کے بعد سے میں نے دل میں ٹھان لیا کہ جس طرح اللہ نے مجھے حج پر جانے کا موقع دیا، شاید وہ میری بیٹی کے دکھوں کا مداوع کرنے کا موقع بھی دے گا۔ میری بیٹی کا دکھ میری زندگی کا ایک ایسا زخم بن گیا تھا جو کبھی نہیں بھر سکا تھا۔ جب وہ مجھ سے مدد کی امید لگائے بیٹھی تھی تو میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ کسی نہ کسی طرح اس کے لیے کچھ پیسے جمع کر کے اسے اس مشکل زندگی سے نکالوں گی۔ وہ میری پہلی اولاد تھی اور میری وہ بیٹی جسے میں نے اپنی گود میں کھلایا تھا اور جس سے مجھے بچھڑنے کا کرب سہنا پڑا۔ میری ماں کی محبت ہمیشہ اسی کی طرف لگی رہتی تھی۔ میں نے اپنے روزمرہ کے اخراجات میں سے تھوڑے پیسے بچانے شروع کر دیے۔ دل میں امید تھی کہ شاید کچھ عرصے میں اتنی رقم جمع ہو جائے کہ میں اپنی بیٹی کو اس ظالم زندگی سے آزاد کروا سکوں، مگر میری یہ کوشش زیادہ دن چھپی نہ رہی۔ میرے بیٹوں کو پتہ چل گیا کہ میں پیسے جمع کر رہی ہوں، اور انہیں جیسے ہی معلوم ہوا کہ یہ پیسے ان کی سوتیلی بہن کے لیے ہیں، وہ غصے سے بھڑک اٹھے۔ اسلم اور نوید نے میرے سامنے آ کر کہا، ماں وہ ہماری کچھ نہیں لگتی، وہ صرف آپ کی بیٹی ہے اور ہم اسے سوتیلی بہن سے زیادہ کچھ نہیں مانتے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے گھر کا ایک بھی پیسہ اس کے پاس جائے۔ آپ ہمارے پیسے اس پر کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ ان کی باتیں سن کر میرا دل لرز گیا۔ ماں ہونے کے ناطے میں ان کے رویے پر صدمے میں تھی، مگر بیٹی کی محبت بھی میرے دل میں موجزن تھی۔ میں نے کوشش کی کہ انہیں سمجھا سکوں کہ وہ ان کی سوتیلی بہن کے باوجود میری اولاد ہے اور میری ذمہ داری بھی ہے، مگر وہ میری بات سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اجنبیت اور سرد مہری تھی۔ ان کے رویے نے میرے دل پر جیسے خنجر چلائے، مگر میں نے دل میں ایک بار پھر پختہ ارادہ کیا کہ ان کی مخالفت کے باوجود میں اپنی بیٹی کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ میری اولاد تھی اور اس کی تکلیف میری اپنی تکلیف تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ کسی بھی طرح چاہے مجھے مزید مشکلات کا سامنا ہی کیوں نہ کرنا پڑے، میں اپنی بیٹی کے لیے ان پیسوں کا انتظام ضرور کروں گی۔ اللہ نے اگر میری دعاؤں کا جواب حج میں دیا تھا تو شاید میری بیٹی کی خوشیوں کے لیے بھی کوئی راستہ بنائے گا۔ میرے دونوں بیٹوں کے رویے نے میری زندگی کو ایک عذاب بنا دیا تھا۔ وہ مجھ پر طرح طرح کے ظلم کرتے اور شک و شبہات کی نظر سے مجھے دیکھتے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ میرے پاس کہیں نہ کہیں کوئی چھپی ہوئی دولت یا جائیداد ہے، اور میں انہیں بتا نہیں رہی، اور وہ مجھ سے بار بار پوچھتے کہ میرے پاس کتنے پیسے ہیں اور میں نے انہیں کہاں چھپایا ہے۔ ان کا رویہ ایسا تھا جیسے میں ان کی ماں نہیں بلکہ کوئی اجنبی ہوں جس سے انہیں کچھ چھیننا ہے۔ ایک دن میرا بڑا بیٹا جو شادی شدہ تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم گھر کا کام نہ کیا کرو، یہ سب کام امی سے کروایا کرو، اور اس کی بیوی آرام سے۔ میں بڑھاپے کے باوجود گھر کے کاموں میں جتی رہتی۔ وہ مجھے کبھی چین سے بیٹھنے بھی نہیں دیتے تھے۔ مجھے ان کے رویے نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی اذیت میں بھی مبتلا کر رکھتے تھے۔ میرے دل میں حج پر جانے کی شدید خواہش تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اللہ کے گھر جا کر اپنی زندگی کی ساری تکلیفیں بھول جاؤں اور وہاں سکون حاصل کروں، مگر میرے بیٹے میری اس خواہش کو بھی سمجھنے کے لیے تیار نہ تھے۔ میں نے ان سے بارہا کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کا گھر دیکھوں، مگر وہ مجھے ٹال دیتے اور میری بات کو مذاق میں اڑا دیتے۔ کبھی کبھی میں سوچتی کہ کیا اولاد ایسی ہوتی ہے کہ ماں کے دل کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ ان کے رویے نے میرے دل پر ایک بوجھ ڈال دیا تھا۔ میری زندگی میں سکون کی جگہ صرف پریشانی اور دکھ رہ گئے تھے۔ میں اللہ سے دعا کرتی کہ وہ مجھے صبر دے اور میرے لیے کوئی راستہ نکالے۔ میری اپنی بھی کچھ ذمہ داریاں تھیں اور مجھے اپنے بیٹوں کی شادی کرنی تھی، اور میں چاہتی تھی کہ میں ان کی میرے بڑے بیٹے کی شادی میں نے کروا دی۔ لڑکی اس کو پہلے سے ہی پسند تھی، مگر اس نے مجھے کہا کہ ایسے ہی کرنا ہے جیسے ارینج میرج ہوئی ہے، نہیں تو لڑکی کے خاندان والے بہت باتیں کریں گے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، ویسے بھی مجھے کیا پتا تھا کہ اس کی شادی کروانا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی بن جائے گی، کیونکہ مجھے ہر دن اس کی سزا ملے گی۔ میرے بیٹے کی شادی کے بعد ایک نیا طوفان میری زندگی میں آ گیا۔ میری بہو کا رویہ شروع سے ہی ایسا تھا کہ جیسے میں اس کی خدمت گار ہوں، اور میرے پاس بے شمار دولت ہے جسے میں اس پر خرچ نہیں کرنا چاہتی۔ شادی کے کچھ دن بعد ہی وہ مجھ سے قیمتی تحائف اور سونے کی ڈیمانڈ کرنے لگی، جیسے یہ اس کا حق ہو۔ مجھے اس کے رویے سے شدید دکھ ہوتا تھا، مگر میں خاموشی اختیار کرتی۔
میں نے پوری زندگی اپنی حاجات کو محدود رکھا اور صرف وہی پیسہ خرچ کیا جو میرے لیے ضروری تھا۔ میرے دل میں حج پر جانے کی خواہش بھی اسی زندگی اپنی حاجات کو محدود رکھا اور صرف وہی پیسہ خرچ کیا جو میرے لیے ضروری تھا۔ میرے دل میں حج پر جانے کی خواہش بھی اسی سادگی اور دعاؤں کے ساتھ جڑی تھی۔ میری بہو کو کوئی خاص تحفہ نہ دینے پر سارے خاندان میں جیسے ایک شور مچ گیا۔ میرے رشتہ دار اور محلے والے مجھ پر انگلیاں اٹھانے لگے اور ہر طرف سے مجھے تانے ملنے لگے کہ کیسی ماں ہے، اپنی بہو کو کچھ نہیں دیا۔ کسی نے کہا کہ سکینہ نے اپنی زندگی میں کچھ جمع نہیں کیا تو بہو کو کیا دے گی، اور کوئی بولا کہ ضرور اس کے پاس کچھ قیمتی چیزیں ہوں گی جو یہ کسی کو دینا نہیں چاہتی۔ یہ باتیں سن کر میرا دل دکھ اور شرمندگی سے بوجھل ہو جاتا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ میرے پاس واقعی ایک قیمتی چیز تھی جو میرے دل سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ وہ چیز میرے شوہر کی آخری نشانی تھی، ایک زیور جسے میں نے برسوں سے سنبھال کر رکھا تھا۔ یہ زیور میرے شوہر نے مجھے اپنی زندگی کی آخری ایام میں دیا تھا اور مجھے اپنے شوہر کی یادیں تازہ ہو جاتی۔ یہ زیور میرا واحد سہارا اور میرے شوہر کی محبت کی آخری علامت تھا۔ لیکن خاندان والوں اور میری بہو کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ تھی کہ وہ زیور میرے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ انہیں صرف اپنی طلب اور خواہشات دکھائی دیتی ہیں۔ انہیں شاید یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں نے زندگی میں کتنی قربانیاں دی اور کتنے خوابوں کو دبا کر اپنی خوشیاں ان پر قربان کی۔ میں ان کی باتوں سے اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی، لیکن میں نے اپنے شوہر کی اس آخری نشانی کو قربان نہیں کرنا چاہا۔ اکثر راتوں کو میں اکیلے میں بیٹھ کر سوچتی کہ کیا ایک ماں کے پاس اپنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، کہ میرے شوہر کی آخری نشانی پر میرا کوئی حق نہیں۔ ہر طرف سے لوگ مجھ پر تنقید کرتے تھے، مگر کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ شاید اس زیور کی میرے دل میں کوئی خاص اہمیت ہے، کیا میں اپنی خوشی کے لیے کچھ نہیں رکھ سکتی۔ میرے دل میں ان سوالات کا ایک طوفان برپا تھا، مگر میں انہیں کسی سے شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے بس اللہ سے امید تھی کہ وہ میرے دل کا حال جانتا ہے اور وہی میرا سچا سہارا ہے۔ میں تو دکھوں کی ماری ہوئی عورت تھی۔ میں نے پوری زندگی ایک پل کو بھی آرام نہیں کیا تھا۔ جھوٹ بولتے ہیں لوگ جو کہتے ہیں کہ بچے چھوٹے ہیں تو انسان آرام کر لیتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ بڑے ہوں گے تو زندگی اور، لیکن جب سے میرے بیٹے بڑے ہوئے تھے میری زندگی اور بھی مشکل ہو گئی تھی۔ میرے بیٹے اسلم اور نوید ہمیشہ سے میرے لیے باعث پریشانی رہے۔ جہاں ایک ماں کو اپنی اولاد کی ترقی اور کامیابیوں پر فخر ہوتا ہے، وہیں میرے نصیب میں اپنی اولاد کی ناکامی اور ان کی وجہ سے رسوائی ہی لکھی تھی۔ مجھے شروع سے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ دونوں میرے لیے سہارا نہیں بن سکیں گے، بلکہ زندگی بھر میرے لیے بوجھ ہی بنے رہیں گے۔ ان دونوں نے کبھی بھی کسی چیز میں سنجیدگی یا محنت سے دلچسپی نہ لی، نہ انہیں پڑھائی میں کوئی لگن تھی اور نہ ہی کوئی ہنر سیکھنے کی خواہش۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہوئے انہیں اپنی زندگی کی سمت کا کوئی شعور نہ تھا اور جو بھی کام کرنے کی کوشش کی اسے کچھ ہی عرصے بعد چھوڑ دیا۔ نہ ان کے پاس کوئی ہنر تھا اور نہ ہی کسی قابل فخر کامیابی کا ذکر۔ ان کی حالت دیکھ کر میرا دل اکثر بیٹھ جاتا تھا۔ مجھے خوف تھا کہ یہ دنیا میں اپنا مقام کبھی نہیں بنا پائیں گے اور ہمیشہ میری طرف ہی دیکھتے رہیں گے۔ ان کی اس حالت کی وجہ سے نہ صرف میرے دل میں مایوسی بڑھتی جا رہی تھی، بلکہ محلے میں بھی میرے لیے شرمندگی کا باعث بن گئے۔ محلے کے لوگ اکثر شکایت کرتے کہ میرے بیٹے ہر دوسرے دن کسی نہ کسی سے جھگڑا کر رہے ہیں۔ کبھی بازار میں کسی سے ان کی تلخ کلامی ہوتی، کبھی محلے میں کسی کے ساتھ ان کا جھگڑا ہو جاتا۔ محلے والے میرے سامنے آ کر شکایت کرتے اور میں دل ہی دل میں شرمندہ ہو جاتی۔ محلے میں میری اور میرے بیٹوں کی بدنامی ہونے لگی۔ اکثر سوچتی کہ اولاد اگر ناکام اور بدمزاج ہو تو ماں کے لیے یہ دنیا میں سب سے بڑی آزمائش ہونے لگی۔ اکثر سوچتی کہ اولاد اگر ناکام اور بدمزاج ہو تو ماں کے لیے یہ دنیا میں سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ ایک ماں کے لیے یہ احساس کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ اس کی اولاد نہ صرف اپنی زندگی میں ناکام ہے بلکہ اس کی اپنی عزت پر بھی اثر ڈال رہی ہے۔ میں اکثر اللہ سے دعا کرتی کہ ان میں کچھ بہتری آ جائے، مگر وہ جیسے اپنی فطرت میں ڈھٹائی اور بدمزاجی کے پکے تھے۔ میری تمام تر محنت اور دعائیں ان پر بے اثر رہیں۔ ان کے رویے اور ناکامیوں نے میرے دل میں ایک بوجھ ڈال دیا جو شاید ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا۔ حج پر جانے کی خواہش میرے دل کی سب سے بڑی آرزو تھی۔ میں ہمیشہ سے اللہ کے گھر کی زیارت کرنا چاہتی تھی اور اسی خواب کو لے کر جیتی رہی۔
جب بھی میں اپنے خاندان والوں سے اس خواہش کا اظہار کرتی تو ان کے چہروں پر عجیب سے تاثرات آ جاتے، بجائے اس کے کہ وہ میری حوصلہ افزائی کرتے یا میرے لیے دعا کرتے، وہ الٹا مجھ پر تنقید کرتے اور میرا مذاق شوق چڑھا ہے۔ لیکن تمہارے بیٹوں نے تو محلے والوں اور رشتہ داروں سے اتنے قرضے لے رکھے ہیں کہ ان کا بوجھ تمہارے سر پر ہے۔ تمہارے بیٹوں کی وجہ سے لوگ تمہاری باتوں کا یقین بھی نہیں کرتے اور تمہیں حج کی پڑی ہے۔ ان کی یہ باتیں میرے دل کو توڑ دیتی۔ میں جواب میں کہتی کہ یہ قرضے تو میرے بیٹوں نے اپنی مرضی سے لیے ہیں، میں نے تو نہیں لیے۔ میں اپنی زندگی بھر کی محنت سے جو تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر رہی ہوں وہ صرف اپنے اس خواب کے لیے ہیں، تو پھر میں کیوں نہ جاؤں حج پر؟ مگر ان کی تنقید ختم نہ ہوتی۔ وہ مجھ پر ہنستے اور کہتے کہ اسے دیکھو، پیسے جمع تو نہیں ہو پاتے اور ہر وقت حج کی باتیں کرتی رہتی ہے، اس کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے تھے کہ اگر تم حج پر جاؤ گی تو تمہارا حج قبول بھی نہیں ہوگا کیونکہ تمہارے بیٹے قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ان کی یہ باتیں سن کر میرا دل کڑتا اور آنکھیں نم ہو جاتی۔ میں سوچتی کہ کیا واقعی میری اپنی کوئی خواہش نہیں ہو سکتی؟ کہ میرا خواب اس لیے ناممکن ہے کہ میری اولاد نے قرضے لیے ہیں؟ میں نے ساری زندگی اپنے آپ کو اور اپنی خوشیوں کو ان پر قربان کیا، مگر اس حج کے خواب کو پورا کرنے کا میرا دل چاہتا تھا۔ ان کی یہ باتیں سن کر کبھی کبھی میرا دل ہارنے لگتا، مگر پھر میں خود کو سنبھالتی اور اللہ سے دعا کرتی کہ وہ میری نیت کو دیکھے اور میری خواہش کو پورا کرے۔ میں نے ارادہ کیا کہ چاہے لوگ کچھ بھی کہیں، میں اپنی دعاؤں اور محنت سے پیسے جمع کرتی رہوں گی اور ایک دن اللہ کے گھر کی زیارت ضرور کروں گی۔ پھر ایک دن میں نے فیصلہ کیا جس کے بارے میں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میرے پاس کچھ تھا جو میرے لیے بے حد قیمتی تھا۔ یہ جو کچھ بھی تھا جسے میں نے کبھی بیچنے یا گروی رکھنے کا سوچا بھی نہ تھا، مگر اب میرے پاس اور کوئی راستہ نہ بچا تھا۔ میں نے اسے نیلام کرنے کا فیصلہ کر لیا اور یہ فیصلہ آسان نہ تھا۔ کئی بار میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں سوچنے لگی کہ کیا مجھے واقعی اس کو بیچ دینا چاہیے، مگر پھر حج کے خواب کی روشنی میرے دل میں دوبارہ جا گئی اور مجھے یہ حوصلہ ملا کہ میں اپنا خواب پورا کرنے کے لیے یہ قربانی دے سکتی ہوں۔ میں نے اپنا زیور بیچ دیا اور ان پیسوں سے حج کا ارادہ کر لیا۔ بالآخر وہ دن آن پہنچا جب میں حج کے سفر پر روانہ ہوئی اور میرا دل شکر گزاری سے لبریز تھا۔ میں نے اللہ کا بار بار شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے یہ موقع دیا۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے مقدس مقامات کی زیارت کرنا میرے لیے سب سے بڑا انعام تھا۔ ہر عبادت اور ہر دعا کے وقت میری آنکھیں نم ہو جاتی۔ یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت وقت تھا جب میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہوتے دیکھی اور حج کے سفر پر روانہ ہوئی تو میرے دل کی کیفیت بیان سے باہر تھی۔ جیسے ہی میں نے حرم شریف کی سرزمین میں قدم رکھا، یہ وہ سرزمین تھی جس کی زیارت کا خواب میں نے برسوں سے دیکھا تھا، اور اب اللہ نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا۔ مکہ کی فضا میں ایک عجیب سی پاکیزگی تھی، اور جب میری نظر پہلی بار کعبہ شریف پر پڑی تو دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے۔ میں نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے اس عظیم سعادت سے نوازا۔ اس لمحے میں مجھے اپنے سارے دکھ، اپنی ساری پریشانیاں بھول گئیں اور میں جیسے اس دنیا میں تھی ہی نہیں۔ میرے اور میرے رب کے درمیان ایک ایسا رابطہ قائم ہو گیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں تھا۔ میں نے طواف شروع کیا اور ہر چکر میں میری زبان پر دعائیں اور دل میں سکون تھا۔ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اللہ کا نور میرے دل تک پہنچ رہا ہے اور میری ساری مایوسیاں ختم ہو رہی ہیں۔ اس مقدس مقام پر موجودگی کا احساس اتنا گہرا تھا کہ میرے دل میں خوشیوں کی ایک دنیا بس گئی تھی کہ دعائیں اور اللہ کے قرب کی طلب میرے دل میں سمٹ آئی ہے۔ میں نے وہاں اپنے لیے، اپنی بیٹی اور اپنے بیٹوں کے لیے، حتیٰ کہ ان لوگوں کے لیے بھی دعا کی جو میرے خلاف تھے۔ وہاں ہر چیز کا سکون، ہر منظر کا تقدس اپنے رب سے قریب تر کر رہا تھا۔ جب میں مدینہ پہنچی اور مسجد نبوی کی زیارت کی تو میرے دل کا سکون اور بڑھ گیا۔ روضہ رسول کی جالیوں کو دیکھ کر میرے دل میں ایک عجیب سی محبت اور سکون کی کیفیت پیدا ہوئی۔ میں نے وہاں کھڑے ہو کر درود اور سلام پیش کیا اور دل سے دعا کی کہ میرے اس زیارت کو قبول فرمائے۔ مدینہ کی مٹی کو اپنی مٹھی میں تھامتے ہوئے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا
کہ اس نے مجھے اپنے حبیب کے شہر کی زیارت سے نوازا۔ یہ سفر میری زندگی کا سب سے خوبصورت اور بابرکت لمحہ تھا۔ حج کے دوران میں نے جو سکون، جو روحانی لذت محسوس کی، وہ کبھی الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی۔ میں جیسے پوری دنیا کے دکھوں اور پریشانیوں سے آزاد محسوس کی، وہ کبھی الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی۔ میں جیسے پوری دنیا کے دکھوں اور پریشانیوں سے آزاد ہو گئی تھی۔ اللہ نے میری دعاؤں کو جواب دیا اور میرے دل کی سب سے بڑی خواہش کو پورا کر دیا۔ جب میں مدینہ میں تھی تو میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ لمحے زندگی بھر کے لیے ہیں اور شاید دوبارہ یہاں آنا نصیب نہ ہو۔ یہ سوچتے ہی میرے دل میں اداسی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میرے پاس اتنی استطاعت نہ تھی کہ میں بار بار یہاں آ سکوں، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے مدینہ کی پاک مٹی کی ایک یاد اپنے ساتھ لے کر جانا ہے تاکہ یہ لمحے ہمیشہ میرے دل میں زندہ رہیں۔ ایک دن جب میں نے دیکھا کہ لوگ درود و سلام پیش کر رہے ہیں اور مسجد نبوی کی زیارت کر رہے ہیں تو مجھے ایک خیال آیا۔ میں نے چپکے سے ایک چھوٹا سا تھیلا نکالا اور مسجد کے باہر ایک کونے میں جا کر مدینہ کی مٹی بھرنے لگی۔ میں جانتی تھی کہ اگر کسی نے مجھے دیکھ لیا تو وہ مجھے کچھ، لیکن اس وقت میرے دل میں مدینہ کی مٹی کو اپنے ساتھ لے جانے کی چاہ نے سب کچھ بھلا دیا تھا۔ یہ مٹی میرے لیے انتہائی اہمیت کی حامل تھی، کیونکہ یہ نہ صرف اس مقدس سرزمین کی نشانی تھی بلکہ میرے دل کے سکون اور روح کی تازگی کی علامت بھی تھی۔ جب میں نے اس مٹی کو اپنے تھیلے میں بھر لیا تو مجھے ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوئی۔ میں نے سوچا کہ یہ تو پاک مٹی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین سے وابستہ ہے۔ میں اس مٹی کو ہمیشہ اپنی آنکھوں سے لگائے رکھوں گی تاکہ جب بھی مجھے دکھ یا مشکلات کا سامنا ہو میں اسے دیکھ سکوں اور اپنے رب کی رحمت اور اس کے حبیب کی یادوں کو محسوس کر سکوں۔ اس مدینہ کی مٹی کی خوشبو مجھے اپنے دل میں ایک خاص مقام دے گی اور یہ مجھے ہمیشہ یاد دلاتی رہے گی کہ میں نے اپنے رب کے گھر کی زیارت کی تھی اور اس کے نبی کی سرزمین پر کھڑی ہوئی تھی۔ یہ مٹی میری طاقت اور حوصلے کی نشانی بن جائے گی اور جب بھی میں اپنے مسائل کا سامنا کروں گی میں اسے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھوں گی تاکہ مجھے یاد رہے کہ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کا ساتھ ہے۔ میں اپنے وطن واپس لے جانا چاہتی تھی تاکہ جب میں اپنے گھر واپس پہنچوں تو دل میں ایک عجیب سی خوشی اور اطمینان تھا۔ اللہ نے میرے دل کی سچائی کو قبول کیا اور مجھے اپنے گھر کی زیارت نصیب کی۔ اب میں اپنی حج کی یادیں دل میں بسائے خوشحال زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ ایک دن میں نے وہ چھوٹا سا تھیلا کھولا جس میں مدینہ کی پاک مٹی تھی تاکہ اسے اپنے گھر میں کسی خاص جگہ پر رکھ سکوں۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر وہ تھیلا دیکھا اور ہر ہیرا میرے سامنے چمک رہا تھا۔ میری زبان سے بے اختیار اللہ کا شکر ادا ہوا۔ یہ کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ میں نے اتنی بڑی دولت کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میرے ظالم بیٹوں نے جو کچھ میرے ساتھ کیا اس کی تلافی اللہ نے یوں کر دی کہ مجھے بغیر کسی کوشش کے یہ انعام مل گیا۔ میں نے اپنے بیٹوں کی قربانیوں کو یاد کیا اور دل میں یقین آ گیا کہ اللہ واقعی سب کچھ دیکھ رہا ہے اور وہ کبھی اپنے بندوں کی محنت کو رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ یہ اللہ کا معجزہ تھا اور میرا خواب، میری قربانیاں، میری دعائیں اور میرا ایمان، سب کو اللہ نے یوں قبول کیا کہ میری زندگی بدل گئی۔ اب میرے پاس نہ صرف حج کا انعام تھا بلکہ وہ ہیرے بھی تھے جو میری باقی زندگی کو خوشحال بنا سکتے تھے۔ جب میں حج سے واپس آئی تو میرے دل میں خوشی کی ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ میں نے اللہ کے گھر کی زیارت کی تھی اور میرے اندر ایک نئی روحانی طاقت محسوس ہو رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی میری خوشی ایک لمحے میں غم میں بدل گئی۔ مجھے معلوم ہوا کہ میرے بڑے بیٹے اسلم نے کسی سے پیسے ادھار لیے تھے اور اب انہیں واپس کرنے میں ناکام ہو گیا۔ پولیس اس کو پکڑنے کے لیے آئی تھی اور میری بہو جو کبھی میرے ساتھ بہت زیادہ بدمزاجی کرتی تھی اس وقت ایک کونے میں بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی تھی۔ وہ مجھ سے لپٹ گئی اور بے صبری سے بولی، امی میرے شوہر کو مت لے کر جاؤ، اسے بچا لو۔ میں نے اس کی حالت دیکھی تو میرے دل میں ایک عجیب سا درد محسوس ہوا۔ وہ ایک ماں کی طرح میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور میرے سامنے بیچارگی سے فریاد کرنے لگی، لیکن میری بے بسی کا عالم یہ تھا کہ میرے پاس اس وقت 1 روپیہ بھی نہ تھا۔ میں نے پوری زندگی مشکلوں کا سامنا کیا تھا، لیکن یہ لمحہ میرے لیے سب سے بڑا امتحان بن گیا۔ میں نے اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر سوچا کہ میں کیسے مدد کروں گی۔ میرے بیٹے کی گرفتاری نے میرے دل کو توڑ دیا اور
میری بہو کی آہوں نے میرے حوصلے کو بھی جھنجھوڑ دیا۔ یہاں میں نے سوچا کہ میں نے اللہ کے گھر میں دعا کی تھی، کیا وہ میری مدد کے لیے نہیں آئے گا؟ میں نے دل سے دعا کی کہ اللہ اس کے معاملات کو آسان فرمائے اور میرے بیٹے کو بچائے، لیکن اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ میں کتنی بے بس ہوں۔ میں نے ہمیشہ اپنے بیٹوں کی بہتری کے لیے دعا کی۔ اب جب میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری کی تھی تو میں یہاں اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ پولیس نے میرے بیٹے کو اپنی تحویل میں لے لیا اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے نکلے۔ میری بہو میرے سامنے ایک نہایت ہی نازک حالت میں تھی اور میں خود کو ایک ناکام ماں کے طور پر محسوس کر رہی تھی۔ مجھے اس وقت سمجھ میں آیا کہ حج کی روحانی طاقت مجھے اس دنیا کی مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں کر سکتی۔ میری خوشی ایک لمحے میں غم میں بدل گئی اور میرے دل میں یہ سوچ آ رہی تھی کہ میں نے جو کچھ بھی کیا وہ سب محض ایک خواب تھا۔ میرا بیٹا جیل میں تھا اور میں سکون کے ایک لمحے میں بھی نہ تھی۔ میری آنکھیں بار بار بھر آتی اور دل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید مدینہ کی پاک مٹی کو اپنی آنکھوں پر لگا لوں، شاید میری روٹی آنکھوں کو کچھ سکون مل جائے۔ میں نے اپنی جیب سے وہ چھوٹا سا تھیلا نکالا جس میں نے مدینہ کی خاک بھری تھی۔ جیسے ہی میں نے تھیلا کھولا میری آنکھوں سے حیرت پھیل گئی۔ تھیلے کے اندر کچھ چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ یہ کیا ہو سکتا ہے۔ میں نے مزید غور کیا تو سمجھ آئی کہ یہ سارے ہیرے ہیں۔ دل میں خوشگوار حیرت کے ساتھ میں نے فوری طور پر اپنے محلے کی دکان کی طرف روانہ ہوئی جہاں میری اچھی جان پہچان تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے کیا پایا ہے، مگر امید کی ایک کرن میرے دل میں جاگ اٹھی۔ دکان پر پہنچ کر میں نے دکاندار سے کہا، براہ کرم اس چیز کی جانچ کریں جو میں یہاں لے کر آئی ہوں۔ جیسے ہی اس نے تھیلا کھولا اور اندر موجود چمکتے ہوئے پتھروں کو دیکھا تو اس کی آنکھیں بھی چمک اٹھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ ہیرے ہیں اور ان کی مالکیت کم سے کم بھی 1 کروڑ روپے ہے۔ یہ سن کر میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ میں نے سوچا کہ کیا یہ واقعی ممکن ہے کہ اللہ نے مجھے اس مشکل وقت میں… میرے دل میں ایک نئی امید کی کرن جاگ اٹھی اور اب مجھے اپنے بیٹے کی مدد کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ میں نے اس لمحے محسوس کیا کہ شاید اللہ نے مجھے یہ انعام اس لیے دیا تاکہ میں اپنے بیٹے کو جیل سے باہر نکال سکوں۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، مگر یہ آنسو خوشی کے تھے۔ میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری دعاؤں کو جواب دیا اور مجھے اس وقت میں رہنمائی کی جب میں سب سے زیادہ بے بس محسوس کر رہی تھی۔ یہ ہیرے نہ صرف میرے لیے ایک مالی مدد تھے بلکہ ایک امید کی کرن بھی جو مجھے اس نازک وقت میں سکون دے سکتے تھے۔ اب میرا ارادہ تھا کہ میں ان ہیرے کی مدد سے اپنے بیٹے کو جیل سے باہر نکالوں گی اور اپنی زندگی کے نئے راستے کا آغاز کروں گی۔ جب میں نے وہ چمکتے ہوئے ہیرے بیچ دیے اور میرے ہاتھوں میں پیسے آ گئے تو میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی اور امید کی لہر دوڑ گئی۔ یہ پیسے میرے لیے صرف مالی مدد نہیں تھے بلکہ میری زندگی میں ایک نیا موڑ لانے کا ذریعہ۔ خوشی اور امید کی لہر دوڑ گئی۔ یہ پیسے میرے لیے صرف مالی مدد نہیں تھے بلکہ میری زندگی میں ایک نیا موڑ لانے کا ذریعہ تھے۔ میں جانتی تھی کہ مجھے فوری طور پر اپنے بیٹے کی مدد کرنی ہے جو اس وقت پولیس کے چنگل میں تھا۔ میرے ذہن میں ایک ہی خیال تھا اور اپنے بیٹے کو جلد از جلد آزاد کروانا۔ سب سے پہلے میں نے اسلم کی ضمانت کے لیے رقم نکالی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی جب میں نے پولیس اسٹیشن پہنچ کر انہیں اپنی تمام تفصیلات بتائیں۔ مجھے پتا تھا کہ اگر میرا بیٹا جیل میں رہا تو اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ میں نے جلدی سے ضمانت کے پیسے ادا کیے اور کچھ ہی دیر میں میرے بیٹے کی رہائی کی کارروائی مکمل ہو گئی۔ جب وہ باہر آیا تو میں نے اسے گلے سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں میں شکر گزاری اور حیرت دونوں کا ملا جلا احساس تھا۔ لیکن میرے پاس اسلم کے علاوہ بھی ایک اور بیٹا تھا، نوید۔ مجھے معلوم تھا کہ نوید نے بھی کہیں سے پیسے ادھار لیے تھے اور مدد کرنی چاہیے تاکہ اسے بھی پولیس کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسی لیے میں نے نوید کا قرض بھی ادا کر دیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر میرے دل کو سکون ملا۔ اب میں نے اپنی بہو کو بھی پیسے دینے کا فیصلہ کیا اور وہ کافی پریشان تھی۔ میں نے اسے تھوڑے پیسے دیے تاکہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکے۔ میری بہو کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو تھے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس وقت میں نے اس کی مدد کی ہے، حالانکہ میں نے کبھی بھی اس کے ساتھ اتنی محبت کا برتاؤ نہیں کیا تھا۔ لیکن اس دوران سب لوگ مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ
یہ پیسے کہاں سے آئے؟ مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے انہیں اپنی کہانی سنائی تو وہ کبھی یقین نہیں کریں گے۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان کی باتوں کو نظر انداز کروں اور صرف اپنا کام کروں۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ چپ چاپ پیسے پکڑ لو، سوال مت کرو۔ میرے اندر ایک عزم تھا کہ میں اپنی زندگی کی مشکلات کو حل کرنے جا رہی ہوں، ہر کسی کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات اب مجھے امید تھی کہ ہم سب مل کر ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ میرے دل میں یہ امید جگی کہ اللہ نے مجھے اس مشکل میں انعام دیا۔ اس تمام ہنگامے کے بعد میں نے ساری رقم اپنے ساتھ رکھی اور اپنی بیٹی کے گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ میرے دل میں ایک عزم تھا کہ اب مجھے اپنی بیٹی کی مدد کرنی ہے۔ جب میں اس کے گھر پہنچی تو اس کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ خوفزدہ اور پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جب اس نے جواب دیا کہ نہیں ماں، یہ بہت برا آدمی ہے۔ یہ نہ صرف مجھے مارتا ہے بلکہ یہ باپ بننے کے لائق بھی نہیں ہے۔ مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک شدید غم اور غصہ پیدا ہوا۔ میں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور اس سے کہا کہ چلو تم میرے ساتھ چلو۔ اس کے شوہر نے ہمیں روکنے کی کوشش کی، مگر میں نے اس سے بڑی سختی سے کہا کہ اگر تم نے میری بیٹی کو میرے ساتھ جانے سے روکا، میرے ساتھ چلو۔ اس کے شوہر نے ہمیں روکنے کی کوشش کی، مگر میں نے اس سے بڑی سختی سے کہا کہ اگر تم نے میری بیٹی کو میرے ساتھ جانے سے روکا تو میں پولیس کو بلا لوں گی۔ وہ اب تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میری بات سن کر اس کے شوہر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، لیکن میں نے اس کی پرواہ نہ کی۔ میں اپنی بیٹی کو وہاں سے نکالنے کے لیے پرعزم تھی۔ ہم سیدھے کورٹ گئے جہاں خلا کا کیس دائر کرنے کا ارادہ کیا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی سکون اور اطمینان تھا کہ میں اپنی بیٹی کو اس غیر محفوظ اور ظالم زندگی سے آزاد کروانے جا رہی ہوں۔ جب ہم کورٹ پہنچے تو میں نے بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر اس کی تمام ضروریات کو پورا کیا۔ میں نے وکیل سے بات کی اور کیس کی تفصیلات بتائی۔ میری بیٹی کے چہرے پر ایک نئی امید کی کرن نظر آ رہی تھی اور یہ اس کی آزادی کا پہلا قدم تھا، اور میں جانتی تھی کہ اس کا مستقبل اب بہتر ہو سکتا ہے۔ کچھ وقت کے بعد ہمیں عدالت میں اپنی باری کا انتظار کرنا تھا اور اس لمحے میں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ تھاما اور اسے تسلی دی۔ تمہیں اب مزید خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہاری حمایت کروں گی۔ اس نے مجھے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو تھے۔ آخرکار جب ہماری باری آئی تو ہم نے اپنا کیس پیش کیا۔ جج نے ہماری بات سنی اور ہمیں رہنمائی کی۔ یہ ایک نئی شروعات تھی جہاں میری بیٹی نے اپنی زندگی کو ایک نئے انداز میں جینے کا ارادہ کیا۔ میں جانتی تھی کہ یہ مشکل لمحے تھے، مگر اللہ کی مدد سے ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے کوشاں رہے۔ جب میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی، تیری ماں بڑی کمزور تھی، مگر اللہ نے میری مدد کی، میں تجھے اس آدمی کے ساتھ کیسے رہنے دے سکتی تھی؟ تو اس نے میرے چہرے کو غور سے دیکھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میری باتوں نے اس کے دل میں امید کی کرن بکھیر دی ہے۔ میں جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں میرے تجربات نہ کیا۔ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور وہ ہمیشہ میری مدد کے لیے موجود رہا۔ ہم ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے لگے جو ہمیں اپنی زندگی کے نئے آغاز کا احساس دلاتا تھا۔ میری بیٹی جو کہ اب ایک مضبوط اور خود مختار عورت بن چکی تھی، روزانہ صبح جلدی اٹھتی اور اپنی سلائی مشین چلا کر کام کرنے لگتی۔ اس کی محنت نے اسے ایک نئی شناخت دی۔ مجھے خوشی ہوتی کہ وہ نہ صرف اپنی زندگی سنوار رہی تھی بلکہ اپنی محنت کے ذریعے اپنی معاشی خود کفالت بھی حاصل کر رہی تھی۔ میں نے اسے ایک سلائی سینٹر قائم کرنے میں مدد کی جہاں نوجوان لڑکیاں سیکھنے کے لیے آتی تھیں۔ سینٹر کا ماحول خوشگوار اور حوصلہ افزائی سے بھرپور تھا۔ لڑکیاں نئے تجربات اور ہنر سیکھ رہی تھی اور میری بیٹی انہیں بہترین تربیت فراہم کر رہی تھی۔ میں نے جب اس سینٹر کا افتتاح کیا تو اس نے مجھے اپنی آنکھوں میں خوشی کے آنسو دکھائے۔ ہم لوگوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا اور میں نے محسوس کیا کہ یہ لمحہ میرے لیے کتنی اہمیت رکھتا تھا۔ میری بیٹی نے وہ خواب پورا کر لیا جسے میں ہمیشہ اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتی تھی، اور اب وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسری لڑکیوں کے مستقبل کے لیے بھی امید کی کرن بن گئی۔ دوسری طرف میرے بیٹے بار بار مجھ سے ملنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ مجھے فون کرتے، میسج کرتے اور کبھی کبھار ملنے آتے، لیکن میں نے دل کی گہرائیوں سے سوچا کہ میں ان سے ملنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ میں نے اپنی زندگی میں ان کی طرف سے ملنے والی تلخیوں کو
بھلانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ہمیشہ مجھے تنگ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ ان کی محبت کا مجھے کبھی احساس نہیں ہوا اور بس ان کے رویے نے مجھے تکلیف دی۔ اب جب وہ اپنی مشکلات کا سامنا کر رہے تھے تو مجھے ان کی مدد کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ میں نے اپنے دل میں ایک عزم کیا کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں گی۔ میری بیٹی کی خوشی اور کامیابی میری سب سے بڑی خوشی بن گئی۔ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہنے کی خواہش مند تھی اور اب میں نے محسوس کیا کہ میں نے اس کی زندگی میں جو بھی کمی محسوس کی تھی اس کا ازالہ ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ میری بیٹی ہے جس کو میری محبت اور شفقت کبھی نہیں ملی، اور اب میں اپنی آخری سانس تک اسی کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا، خوشی کے لمحے گزارے اور مشکلات کا سامنا کیا۔ جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی میری بیٹی میرے ساتھ ہوتی اور ہم دونوں مل کر اس کا مقابلہ کرتے۔ ہم نے اپنی زندگی کو خوشیوں اور امیدوں کے ساتھ گزارنا شروع کیا، اور میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنی بیٹی کی خوشیوں میں شامل ہو سکوں۔ یہ ایک نئی شروعات تھی جہاں ہم نے ایک دوسرے کی مدد سے اپنی زندگی کے خوابوں کو حقیقت میں بدلا۔ جب کبھی میرے بیٹوں کی بات سامنے آتی ہے تو میرا دل ایک بوجھ سا محسوس کرتا ہے۔ ان کی زندگی کا حاصل تکلیف ہوتی ہے۔ میرے دونوں بیٹے اچھے ماحول میں نہیں رہ رہے، ان کی زندگی بری طرح بگڑ چکی ہے اور وہ مالی مشکلات میں گھرے ہیں، اور ان کے پاس اب زیادہ پیسے نہیں، جس کی وجہ سے ان کا گزارا مشکل ہو رہا ہے۔ میری بہوؤں کی زندگی بھی ان کے ساتھ اچھی نہیں گزر رہی۔ دونوں کی بیویاں اکثر رات بھر ان سے جھگڑا کرتی رہتی ہیں، اور کبھی تو بات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پڑوسی بھی ان کے شور شرابے کی شکایت کرتے ہیں۔ میری بہویں اپنے شوہروں سے مطمئن نہیں، وہ بھی شکایت کرتی ہیں کہ میرے بیٹوں نے انہیں اچھی زندگی نہیں دی اور نہ ہی کبھی انہیں سکون سے رکھا۔ یہ سب دیکھ کر اور سن کر میرا دل دکھ سے بھر جاتا ہے۔ کبھی سوچتی ہوں کہ کیا یہ سب ان کی زندگی کے اعمال کا نتیجہ ہے، یا شاید یہ میری دعاؤں کا اثر ہے کہ اللہ نے انہیں اپنے کیے کا مزہ چکھایا۔ میں نے اپنی زندگی میں ان کے ہاتھوں بہت تکلیف سہی، اور آج جب وہ مشکل میں ہیں تو میرے دل میں ان کے لیے کوئی ہمدردی پیدا نہیں ہوتی۔ زندگی میری بیٹی کے ساتھ سکون اور خوشیوں میں گزر رہی ہے، اور میں اپنی آخری سانس تک اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ میرے بیٹوں نے اپنی زندگی کا حال خود ہی بگاڑا ہے، اور اب میں ان کی طرف واپس پلٹنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ جب اللہ نے مجھے انعام دیا تو میں نے عہد کیا کہ یہ پیسے صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی بھلائی کے لیے بھی استعمال کروں گی۔ میری زندگی کی مشکلات اور انعامات نے مجھے یہ سکھایا تھا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اسے بہتر طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان پیسوں سے ایک ایسا کام کیا جائے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو، اور اسی خیال سے میں نے ایک چھوٹا سا اسکول بنانے کا ارادہ کیا۔ کئی دنوں تک میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر اس اسکول کے منصوبے پر غور کیا، ایک مناسب جگہ تلاش کی، کچھ تجربہ کار اساتذہ کو ڈھونڈا اور پھر بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا اسکول قائم کر لیا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ غریب اور نادار بچے یہاں آ کر تعلیم حاصل کریں، اور وہ بچے جنہیں گھر میں پڑھنے کے مواقع میسر نہیں، وہ بھی علم سے بہرہ مند ہوں۔ اس اسکول کا آغاز بہت سادگی سے ہوا، مگر میرے لیے یہ ایک خواب کے پورا ہونے جیسا تھا۔ میں نے بچوں کے لیے کتابیں، کاپیاں اور دیگر ضروری سامان فراہم کیا تاکہ انہیں کوئی کمی محسوس نہ ہو۔ میں روزانہ اسکول جا کر دیکھتی کہ بچے کس طرح پڑھ رہے ہیں۔ ان کی مسکراتی ہوئی معصوم شکلیں دیکھ کر میرا دل خوشی سے بھر جاتا۔ ان بچوں کے چہرے پر جو خوشی اور شوق نظر آتا تھا وہ میرے لیے دنیا کا سب سے بڑا انعام تھا۔ اب میری زندگی کا مقصد صرف اپنی خوشیوں کو پورا کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ بھی تھا کہ میں اپنے پیسوں کا صحیح اور مفید استعمال کروں۔ اسکول کے علاوہ میں نے کئی دوسرے فلاحی کام بھی شروع کیے، اور کبھی ضرورت مندوں کی مدد کرتی، کبھی بیماروں کے علاج میں مدد دیتی۔ میری خواہش تھی کہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی خوشیوں اور سکون کا ذریعہ بنے۔ اس چھوٹے سے اسکول نے میری زندگی کو ایک نئی سمت دی۔ ہر دن مجھے یہ محسوس ہوتا کہ اللہ نے جو کچھ بھی مجھے دیا وہ صرف میرے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی تھا۔ اب میں اپنی زندگی کی اس نئی راہ پر چلتے ہوئے خود کو ایک مکمل اور مطمئن انسان محسوس کرتی تھی۔ میری زندگی میں کتنے ہی اتار چڑھاؤ آئے، اور میں نے جو بھی فیصلے کیے ہر قدم پر لوگوں نے مجھ پر تنقید کی۔ پہلے کہتے تھے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے،
اور جب اللہ نے مجھے کچھ دیا تو سب نے کہا کہ اپنے بیٹوں پر خرچ کرو، مگر ان سب باتوں نے میرے دل پر کبھی اثر نہیں کیا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں کتنی قربانیاں دی ہیں اور میرے بیٹوں نے میری زندگی میں کتنی مشکلات کھڑی کی۔ آج جب لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس پیسے ہیں تو اپنے بیٹوں پر لگاؤ، تو میں خاموش ہو جاتی ہوں۔ کوئی میرے دل کا حال نہیں جانتا، کوئی نہیں سمجھتا کہ ایک ماں پر کیا بیتتی ہے جب اس کی اپنی اولاد ہی اس کے ساتھ بے وفائی کرتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت جھیلا، لیکن اپنی بیٹی کے ساتھ جو سکون ملا وہ میرے لیے سب سے بڑی خوشی ہے۔ میری زندگی کا ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا ہوا تھا، اور اب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں بری ماں ہوں کیونکہ میں اپنے بیٹوں پر پیسے نہیں لگا رہی۔ شاید ان لوگوں کو میری کہانی کا ایک ہی رخ نظر آتا ہے، مگر وہ میرے دل کا حال نہیں جانتے۔ مجھے اللہ نے جو انعام دیا وہ میرے لیے اور میری بیٹی کے لیے تھا۔ اس کا استعمال میں نے اس طرح کیا جس سے مجھے اور میری بیٹی کو سکون ملے۔ اب میں ایک بوڑھی ماں ہوں اور میں لوگوں سے یہ سوال کرتی ہوں کہ کیا میں واقعی بری ماں ہوں؟ کیا ایک ماں کا یہ حق نہیں کہ وہ اپنے دل کے سکون کے لیے کچھ کرے؟ میں نے اپنی زندگی کی ساری مشکلات کا سامنا تنہا کیا اور آج میں اپنے فیصلے پر مطمئن ہوں۔ میں نے جو بھی کیا وہ اپنی زندگی کے تجربات کی روشنی میں کیا، اور اب میں نے اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کی اور اب اپنے دل کی خوشیوں میں رہنا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔